اس وقت ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں چونکہ ایک طیارے حادثے کی وجہ سے ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں طیارہ حادثوں کی تاریخ کیا رہی ہے۔ اب یہ تو آپ سب جانتے ہی ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں جو پہلی کامیاب پرواز کا صحرا ہے جس کو ہم باقاعدہ فلائٹ کہیں جو تجرباتی بنیاد پر ہوا تھا یہ رائٹ بردرز کو جاتا ہے۔ رائٹ بردرز یہ دو بھائی تھے آرول رائٹ اور ولبر رائٹ کہ جنہوں نے پہلا کامیاب جو ہوائی تجربہ کیا تھا یہ 1903 میں کیا تھا۔ 1903 میں پہلا کامیاب ہوائی تجربہ ہوا اور پہلے کامیاب ہوائی تجربے کے 5 سال بعد یعنی کہ 1908 میں دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز کا حادثہ ہو گیا تھا۔ اور انٹرسٹنگلی یہ جو پہلا ہوائی حادثہ ہوا تھا اس جہاز کے جو پائلٹ تھے وہ خود آرول رائٹ جو کہ ہوائی جہاز کے کو انوینٹر بھی تھے وہ خود تھے۔ اور اس جہاز کے حادثے کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، آرول رائٹ خود اس حادثے کے نتیجے میں زخمی ہو گئے تھے جبکہ ایک مسافر اس حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ تو ویری انٹرسٹنگلی یہ دنیا میں آج سے تقریباً 117 سال پہلے کا جس کے آپ کو مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، آج سے 117 سال پہلے یہ پہلی فلائٹ ہوئی تھی اور پہلی فلائٹ کے 5 سال بعد پہلا حادثہ پیش آیا تھا اور اس پہلے حادثے کا شکار زخمی ہونے کی صورت میں خود وہ تھے رائٹ برادران میں سے ایک کہ جنہوں نے ہوائی جہاز کو انوینٹ کیا تھا، جو کو انوینٹر تھے وہ بچ گئے تھے، زخمی ہوئے تھے جبکہ ایک مسافر اس میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ پھر ہم آتے ہیں کمرشل پروازوں کی طرف۔ تو کمرشل پروازوں کی تاریخ دنیا بھر میں تقریباً آج سے 105 سال پرانی ہے۔ دنیا کی پہلی کمرشل پرواز نے 1914 کو اڑان بھری تھی۔ تو یعنی کہ جب یہ پہلا ہوائی تجربہ ہوا تھا 1903 میں، اس کے تقریباً 12 سالوں کے بعد دنیا کی پہلی کمرشل پرواز جس کے آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا کی پہلی کمرشل پرواز نے اپنی اڑان بھری تھی اور یہ معاملہ ہے 1914 کا۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ کمرشل پروازوں کی تاریخ آج سے تقریباً 105 سال پرانی ہے۔ پھر حادثات، کمرشل کی تاریخ کا بدترین حادثہ اگر ہم ٹیکنیکلی کہیں تو یہ ہوائی حادثہ نہیں تھا کیونکہ یہ ہوا میں نہیں ہوا تھا یہ، لیکن کمرشل پروازوں کی تاریخ کا بدترین حادثہ ہوا 1977 میں اور یہ حادثہ ہوا تھا اسپین کے ایک جزیرے میں کہ جب دو مسافر طیارے رن وے پر آپس میں ٹکرا گئے تھے اور اس حادثے کے نتیجے میں 583 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کمرشل پروازوں کی تاریخ کا یہ بدترین سانحہ پیش آیا تھا کہ جب رن وے پر کھڑے ہوئے ایک نیدرلینڈز کی اس میں ایئر لائن تھی اور ایک دوسری پین امریکن تھی غالباً، جب ان دو طیاروں کا رن وے پر ہی آپس میں ٹکراؤ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں 583 تقریباً 600 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان میں ہونے والے جو بڑے فضائی حادثات ہیں وہ کیا تھے۔ 20 مئی 1965 پی آئی اے کی جہاز تھی جو پہلی پرواز پر مصر کے قاہرہ ایئرپورٹ پر حادثے کا شکار ہو گئی اور اس میں سوار 124 مسافر جاں بحق ہو گئے تھے۔ یعنی کہ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی قاہرہ کی پہلی ہی پرواز تھی جو کہ اتنی بدقسمت پرواز تھی کہ پہلے ہی اس کی سفر کے دوران یہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ مناظر آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، 124 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 1979 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک بوئنگ طیارہ تھا، طیارہ سعودی عرب سے حاجیوں کو واپس لاتے ہوئے جدہ ایئرپورٹ پر گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس کے نتیجے میں 165 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے اس میں تمام وہ لوگ تھے جو کہ حج کی سعادت حاصل کر کے واپس آ رہے تھے اور جدہ ایئرپورٹ پر ہی یہ بدقسمت طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا تھا 1979 میں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اگلے حادثے کی طرف آئیں 1988، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہائی پروفائل حادثہ، یہ امریکی ساختہ فوجی جہاز C-130 بہاولپور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس وقت کے افواج پاکستان کے سربراہ جو کہ پریکٹیکلی پورے ملک کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے تھے یعنی کہ جنرل ضیاء الحق اور ان سمیت 30 فوجی جنرل اور ان سمیت امریکہ کے سفیر جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ پیش آیا تھا 17 اگست 1988 کو۔ 1989 اس کے ایک سال بعد 25 اگست کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک فوکر طیارہ تھا، اس میں 54 مسافر سوار تھے، گلگت میں یہ گر کر تباہ ہو گیا اور افسوسناک بات یہ کہ اس طیارے کے ملبے کی بھی کچھ خبر ہی نہ ہوئی اور آج تک خبر ہی نہیں ہے۔ گلگت کے پاس گرنے والے اس طیارے کی کچھ باقیات جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس جو طیارے کا حادثہ ہوا ہے ہم نے باقیات اور سارے مناظر دیکھے، اس طیارے کا کچھ پتہ ہی نہ چل سکا اس بدقسمت طیارے کا کہ اس کا ملبہ کہاں گیا اور یہ آج تک پھر ملا ہی نہیں۔ 1992 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ایک اور انٹرنیشنل پرواز تھی، ایئر بس تھا اور یہ جہاز نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر گر کر تباہ ہو گیا
جس میں 167 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آج بھی نیپال کے کٹمنڈو ایئرپورٹ کے قریب ایک پارک میں جو ہے وہ اس کی یادگار ہے، جس کے آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا یہ بدقسمت طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی باقیات آج بھی نیپال میں موجود ہیں۔ 2003 پاکستان کی تاریخ کا ایک اور ہائی پروفائل حادثہ، جب اس وقت کے چیف آف ایئر سٹاف پاکستان ایئر فورس کا فوکر F-17 کوہاٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا اور ایئر چیف مارشل مصعب علی میر اپنی اہلیہ اور دیگر 15 افراد سمیت جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ بہت ہی ہائی پروفائل واقعہ تھا جو 2003 میں آیا، جب اس وقت کے پاکستان کے چیف آف ایئر سٹاف اس حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر 2010 28 جولائی وہ واقعہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا، اس کو فضائی حادثوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا حادثہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جب ایئر بلو کا طیارہ A321 مارگلا کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہوا۔ 152 مسافر اس میں جاں بحق ہو گئے۔ ظاہر ہے مارگلا کی پہاڑیوں کے مناظر آج بھی ہم سب کے ذہنوں پر نقش ہیں کہ کس انداز سے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اس واقعے کے صرف 2 ہی سال بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، اور اب کی دفعہ ایئر لائن تھی بھوجا ایئر لائنز کہ جس کا ایئر بس طیارہ 737 اسلام آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 121 مسافر اور عملے کے 6 ارکان جاں بحق ہو گئے۔ یعنی 2 ہی سالوں میں پاکستان میں 2 بڑے حادثات، فضائی حادثات کمرشل ایئر لائنز کے پیش آ گئے کہ جس میں 2 ہی سالوں میں تقریباً 350 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ بھی بڑی ایک ریئر ایگزامپل ہے دنیا کے کسی اور ملک میں۔ 2015 میں پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر تھا جو کہ گلگت کے قریب، اس سے پہلے بھی ایک حادثہ ہم نے گلگت کا آپ کو بتایا تھا جس کی باقیات نہیں مل سکی تھی۔ 2015 میں پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر گلگت کے قریب حادثے کا شکار ہوا، 8 افراد جاں بحق ہوئے اور ان میں مختلف ممالک کے سفیر اور ان کی بیگمات بھی شامل تھیں۔ یہ آپ اس کے بھی مناظر اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ پھر 2016 کا 7 دسمبر کا وہ افسوسناک دن تھا جب پاکستان انٹرنیشنل کا ایئر لائنز کا طیارہ جو کہ ATR تھا، یہ حویلیاں کے قریب حادثے کا شکار ہوا کہ جس میں 48 افراد اس دنیا سے چلے گئے، جس میں جنید جمشید صاحب بھی موجود تھے۔ یہ 7 دسمبر 2016 کا واقعہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں، اور ابھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب اس کی رپورٹ بھی بہت جلد منظر عام پر آئے گی، دیکھیے وہ آتی ہے یا نہیں آتی۔ اور پھر 22 مئی 2020 یعنی کہ جو کہ ہم سب نے دیکھا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا طیارہ، مسافر طیارہ ایئر بس A320 جو کہ کراچی میں گر کر تباہ ہو گیا کہ جس میں 97 افراد اس دنیا سے چلے گئے، اور ابھی بھی لواحقین کی جو ہے وہ کرب کا مرحلہ اس اعتبار سے جاری ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے پیاروں کی میتیں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہے پاکستان میں فضائی حادثوں کی ایک مختصر سی تاریخ۔ لیکن سر میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پاکستان میں فضائی حادثوں میں بطور مجموعی اس دنیا میں گئے ہیں، اس سے زیادہ افراد تقریباً پچھلے کچھ دنوں میں کورونا کے نتیجے میں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ ایک بریک کے بعد ہم اس ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔